آج میرے ساتھ پاکستان کے بڑے ہی ہونہار نوجوان موجود ہیں جو کہ صدر ہیں یوتھ جنرل اسمبلی کے، اور اس کے علاوہ پیشے سے یہ ایڈوکیٹ ہیں۔ ان کو ابھی حالیہ ڈیانا ایوارڈ ملا ہے جو کہ برطانیہ میں دیا جاتا ہے۔ پوچھیں گے کہ یہ ڈیانا ایوارڈ ہے کیا اور ان کو ملا ہے تو کن خدمات کے جو ہے بیس پہ ملا ہے۔ السلام علیکم فہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں جی زین صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ فہد بھائی یہ بتائیں کہ یہ ڈیانا ایوارڈ ہے کیا بیسیکلی؟ ڈیانا ایوارڈ ایک خیراتی ادارہ ہے جو برطانوی حکومت نے 1999 میں جو شہزادی تھیں لیڈی ڈیانا، ان کی یاد میں یہ ادارہ بنایا ہے۔ اس ادارے کا جو مقصد تھا وہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جنہوں نے اپنے معاشرے میں اپنی ملکی سطح پر اور اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر کوئی نہ کوئی کسی سطح پر تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو اس ادارے کی نگرانی ہے وہ شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہر سال لوگوں کو ڈیانا ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس سال الحمدللہ پاکستان میں ڈیانا ایوارڈ سے مجھے نوازا گیا۔ بڑی بات ہے جی، پاکستان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ ہمارے نوجوان اب جو ہے پاکستان کا نام دوسرے ممالک کے اندر اس طرح روشن کر رہے ہیں۔ اچھا فہد بھائی، پیشے سے آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی سیاسی ٹچ بھی دیا ہوا ہے۔ یوتھ جنرل اسمبلی کے نام سے آپ نے ایک اسمبلی بنائی ہوئی ہے اور اس میں آپ پریزیڈنٹ ہیں، اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ ساری یوتھ جنرل اسمبلی بالکل اسی طرح ہی کام کرتی ہے جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے جو ہماری اصل اسمبلی ہے، یا یہ بھی اصل ہی ہے؟ یہ تھوڑا سا اپنی اسمبلی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ جی دیکھیں، اگست 2015 میں یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی تھی، جس میں ہمارا مقصد تھا یوتھ ڈیولپمنٹ، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ جس طرح سے پارلیمنٹ کام کرتی ہے، پاکستان کا جو ایوان کام کرتا ہے، اسی طرح سے یہ ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، ہماری اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، ہمارے اپنی جو شیڈوز منسٹریز ہیں وہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جیسے ہی حکومتیں آتی ہیں تو حکومت کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن اراکین ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بالخصوص، وہ اسپیکر کو لیٹر لکھتے ہیں جس میں اپنے وہ تمام محکموں کے جو ہوتے ہیں وزراء وہ نومینیٹ کرتے ہیں جو شیڈو منسٹر کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ پاکستان میں بھی اس طرح کا ہونا چاہیے تھا، ایک بہت آئیڈیل صورتحال ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کا جو آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، وہ تو آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ ایک انفارمیشن لے سکتے ہیں پروسیس کے بعد، لیکن ایسے تمام معاملات جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے درمیان میں اور نوجوانوں کے درمیان میں ایک برج کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس جنریشن کو اپنے وہ سینئرز کے ساتھ جوڑنا چاہیے، تو اس ضمن میں یوتھ جنرل اسمبلی کام کر رہی ہے گزشتہ 8 سالوں سے۔ یہ 8 سالوں سے جو اسمبلی آپ کی کام کری ہے، اس میں کتنے افراد ابھی تک ہیں اور اس میں کیا کرائیٹیریا ہے؟ کیا الیکشنز ہوتے ہیں؟ ویسے قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ممبرز آتے ہیں، کیا وہ پورا پروسیجر بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور کیا یہ حکومت کی طرف سے فنڈنگ ہے یا یہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ غیر منافع بخش ادارہ ہے، یہ ایک اٹانومس باڈی ہے جس کو میں اور جو میرے دیگر بانیان ہیں، پھر ہمارے کچھ ڈونرز ہیں، ہمارے کچھ ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں وہ ہمارے ساتھ پارٹنر کے طور پہ، تو اس کے اخراجات تو اس سطح پہ پورے ہوتے ہیں، حکومتی یا پھر جو بیرونی ہماری جو ڈونیشنز ہیں وہ ہم کسی طرح سے نہیں لیتے۔ دوسری سطح پہ یہ جو کام کرتی ہے، یہ جو نیشنل اسمبلی کام کرتی ہے اسی کے ایک ریپلیکا کے طور پہ کام کرتی ہے، اس کی کوئی صوبائی اسمبلی موجود نہیں ہے۔ سال میں 3 دفعہ ریکروٹمنٹ اوپن ہوتی ہے۔ ریکروٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ایک اشتہار آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی پاکستان کا شہری جس کی عمر 16 سے 25 سال ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو HR ٹیم ہے وہ اسکریننگ کرنے کے بعد، ابتدائی اسکریننگ کے بعد ان کو انٹرویو کے لیے بلاتی ہے، اور جس کے بعد شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں۔ اس میں ہماری مختلف کمیٹیز کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی سطح پہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، پھر نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، پھر جوائنٹ ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ مین وائل اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے اس میں ہمارے ساتھ مینٹورز ہیں، جس میں کاؤنسل آف مینٹورز ہیں، پاکستان کے 50 کے قریب افراد اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایڈوائزری بورڈ ہے، اس میں ہمارے پاس 15 کے قریب افراد شامل ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف نوجوان جو ہیں وہ نعروں تک محدود رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں وہ پارلیمانی سیاست کو پریکٹیکل سطح پر سمجھیں، اور اس کے ساتھ نہ صرف پارلیمانی سیاست بلکہ جو دیگر انڈسٹری ہیں جس میں میڈیا کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں، ہم ADR کی بات کرتے ہیں، ادھر بھی نوجوان جو ہیں وہ اپنی کنٹریبیوشن کر سکے۔ تو نہ صرف سماجی سطح پہ بلکہ آنے والے ٹائم پہ جو یوتھ جنرل اسمبلی کی ینگسٹرز ہیں
یہ پاکستان کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. بڑی بات ہے. اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یوتھ جنرل اسمبلی جو ہے ابھی تک 8 سالوں میں کیا کیا اس نے ویلفیئر کے کام کیے یوتھ کے، وہ بھی ذرا سا بتا دیں. دیکھیں ویلفیئر کے کام تو یہ ہے کہ ہم اب ماحولیاتی آلودگی پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے ہماری ہر سال رمضان میں مختلف راشن ڈرائیوز ہوتی ہیں. ویلفیئر کا یہ ادارہ جو ہے یہ بنیادی طور پر جو جسے ہم کہتے ہیں کمیونٹی سیاسی سروس، حوالے سے وہ بھی کمیونٹی قیمت سے سروس بتائیے نہیں ہے. ذرا. ہاں وہ کمیونٹی سروس ہمارا جو اس ادارے کا بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اہم قانونی معاملات ہیں، جو ہماری لیجسلیشن ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، یا جو ایسا بل ہوتا ہے جو زیر غور ہوتا ہے، اس کا بھی فریم ورک بن رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کام کریں. تو اس حوالے سے میں آپ کو 3 ریفرنس دیتا چلوں. ایک ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ 2018، ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نیشنل یوتھ کمیشن بننے جا رہا ہے، جو کہ یوتھ جنرل اسمبلی کی 8 سالہ ریاضت کا نتیجہ ہے. واہ 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 بڑی بات ہے فہد بھائی. یہ تو پھر ڈبل ڈبل مبارکباد ہیں جی آپ کو. ایک تو یہ ایوارڈ لیا، اوپر سے آپ اتنا بڑا اقدام ہونے جا رہا ہے. تو مجھے فہد بھائی یہ بھی بتائیں کہ وکالت کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے سینئرز وکلا بھی ہیں. میرا چونکہ ابھی وکالت میں ابتدائی سال ہیں، تو بہت سے سینئر وکلا بھی ہیں اور بہت سے ایسی غیر منافع بخش ادارے بھی چلا رہے ہیں. لیکن اب یہ جو سارا کریڈٹ جاتا ہے یہ میری ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تجربہ ہوتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو کسی بھی طرح سے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ جو یوتھ جن اسمبلی کے ٹیلنٹڈ ینگسٹرز ہیں نا، انہوں نے اس کی جو 4 دیواری تعمیر کرنے کے بعد اس کا تمام بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. بڑی بات ہے. اچھا فہد بھائی یہ بتا دیں کہ ابھی مطلب کہ آپ کون سے کیسز ڈیل کرتے ہیں ایز اے لائر، فوجداری یا سیول، کون سے کیسز؟ دیکھیں میرے تو ابتدائی سال ہیں، تو ہمارے جو سینئرز کہتے ہیں کہ ابتدائی سالوں میں آپ کو ہر طرح کا ایکسپوئر کی طرف جانا چاہیے. تو میں کرمنل کی بھی دیکھتا ہوں، سیول بھی دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ کمرشل لیٹیگیشنز بھی چند ایک کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ذاتی طور پر انٹرسٹ ہے وہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے، جو آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ہائی کورٹ کی سطح پہ آرٹیکل 199 اور سپریم کی کورٹ کی سطح پہ 184-86 جورسڈکشن جو ہے، اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو عوامی مفاد عامہ کی جو پٹیشنز ہیں اس کو سامنے لے کے آ سکیں. تو کوشش یہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان میں قانونی اعتبار سے جتنے آئینی معاملات ہوں ان کو ڈیل کیا جائے. اچھا فہد بھائی یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے یہ کس بنیاد پہ آپ کو ملا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں مینشن تھیں ایوارڈ میں، ایک تو یوتھ جنرل اسمبلی کا کام اور دوسرا فہد شہباز فاؤنڈیشن کا کام. یوتھ جنرل اسمبلی کے کام کے حوالے سے میں نے آپ کو ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ، سارا لوکل بتا دیا گورنمنٹ ایکٹ بتا دیا، تیسرے سطح پہ نیشنل یوتھ کمیشن کا قیام بتا دیا. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہ سطح ہے فہد شہباز فاؤنڈیشن، تو اس میں ماحولیاتی آلودگی اور پولیس اصطلاحات، میں خود ذاتی طور پہ 2018 سے 2023 تک پلانٹیشن کر چکا ہوں. قریباً ہم 3 لاکھ سے زائد پودے لگا چکے ہیں پورے پاکستان میں. مختلف اداروں کے ساتھ مل کے فہد شہباز فاؤنڈیشن نے پاکستان کے جو 5-10 بڑی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ پورے پاکستان میں گزشتہ 5 سالوں سے ہم ماحولیاتی آلودگی کے تحفظ کے لیے ہم اس کے کام کر رہے ہیں. تو ایک دوسرا پھر فہد شہباز فاؤنڈیشن ہے پولیس اصطلاحات. پولیس اصطلاحات کے لیے جو ہمارے ایک تو ہم عوامی سطح پر آگاہی دیتے ہیں، اس میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے پولیس، عدلیہ اور عوام. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کرواتے ہیں جہاں پر وکلا بھی ہوتے ہیں، جہاں پر میڈیا کے حضرات بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو پولیس کے ہوتے ہیں آفیسرز وہ بھی آتے ہیں. تو ہم پولیس اصطلاحات میں خاص طور پہ جو رینکرز ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور آگے ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ ان کے جو پے اسکیل کے معاملات ہیں، ان کی جو ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن ہے، ان کی جو تربیت ہے، اور تربیت کے علاوہ جن کے الاؤنسز ہیں ان میں بہتر اور مؤثر ایک افیکٹو پازیٹیو ہماری طرف سے ایک تبدیلی ثابت ہو سکے. یہ سب کچھ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں؟ اب میں خود کر رہا ہوں، ساتھ میری ٹیم ہے. میں نے بتایا نا کہ یہ ادارہ ہے، یہ فرد واحد کا کام ہی نہیں ہے، میرے کہنے کا ممکن ہی نہیں مقصد ہے. یہ ہے کہ مطلب کوئی حکومتی سطح پہ کوئی تعاون نہیں ہے؟ حکومتی سطح پر ایسا بالکل نہیں ہے کہ تعاون نہیں ہے.
हमारा बुनियादी तौर पे मसला है कि हम राइट अप्रोच के साथ नहीं जाते। जब हम राइट अप्रोच के साथ मिनिस्ट्रीज में जाएंगे, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनको भी अगर आप अच्छा हेल्प आउट कर देंगे तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो आपकी कहीं ना कहीं बात सुनेंगे। तो अभी मुझे जब डियाना अवार्ड मिला है तो पाकिस्तान में जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया और मुबारकबाद दी। फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, SAPM अता तारड़ साहब, उन्होंने मुबारकबाद दी। इसके अलावा नेशनल असम्बली ने ख़ास तौर पे मुबारकबाद दी उनके तवस्सुत से, राजा परवेज़ अशरफ और डिप्टी स्पीकर ऑनरेबल, उनके तवस्सुत से। तो ये मैं समझता हूँ कि इस सतह पर हौसला अफजाई कर देना ही, बड़ा मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की मावनत है इसके अंदर। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो ये हुकूमत भी साथ ताउन कर रही है, गैर मुनाफा बख्श इदारे भी ताउन कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज भी ताउन कर रही है और साथ हमारे मेंबर्स भी ताउन कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं और बड़े ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल हम भी आपकी तरह यंग हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है फहद भाई कि आप तरक्की कर रहे हैं, और हमें अच्छा लगता है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। हमारी जो यूथ है, जो सही वाली यूथ है, एक सियासी यूथ है, ठीक है, मैं पॉलिटिकल यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ओवरऑल यूथ है उनको क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, नौजवानों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें और किताब लाजमी पढ़ें। इस दो चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ जो ज़रूरी है वह है आपकी विल पावर। विल पावर जो है वही आपको मोटिवेशन देगी और वही आपको उस डेडिकेशन के साथ काम करने की तरगीब देगी। आने वाला टाइम आपका है। और मैं इसमें एक ख़ास तौर पर जिक्र कर दूं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पाकिस्तान की जो है 2017 की, कि पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात होंगे 2048 तक, उसमें आने वाली हुकूमतों का फ़ैसला पाकिस्तान के 68% नौजवान करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान के 68% नौजवान हैं, इनके हाथों में मुल्क की मुआशी मुस्तकबिल भी है, मुल्क का समाजी मुस्तकबिल भी है और उसके साथ साथ मुल्क का सियासी मुस्तकबिल भी है। बिल्कुल जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप यूथ जनरल असम्बली का बिल्कुल हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इनके सोशल पेजेस का, आप वहाँ हिस्सा बन सकते हैं। आप भी वो असम्बली को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं किस तरह, और बाकायदा इनके साथ काम कर सकते हैं और अपना जो भी आप पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं तो वो हिस्सा डालें, लाजमी डालें। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़या नासी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।